الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہال الدین اللہ تعالی شاذلی قادری کی جانب سے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ مناجات برکات یعنی دعاؤں کی برکات اور دعا کی اہمیت کے حوالے سے اور قرآنی دعا کے حوالے سے ہم اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس سے ملنے والا سبق سن رہے ہیں۔ آئیے آج جو میں دعا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے: ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا کر، مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے، اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اس دعا کا تعلق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد دعا مانگی: اے میرے رب عز و جل، مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ آیت میں حکم کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حکمت ہے، اور قرب کے لائق خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، جو مفسرین نے اس دعا کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی، تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس قول سے مراد مطلب علم ہے، دوسرا حکمت ہے، اور قرب خاص سے مراد جو ہے مطلب انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب نبی یہ دعا کرے تو قرب خاص تو ظاہر ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام ہی ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم جن کے امتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور یہاں یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ اب ظاہر ہے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پہ سلام بھیجا اور صالحین پر سلام بھیجا، تو گویا کہ معلوم ہوا کہ نبی کے بعد جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا وہ صالحین ہیں۔ تو لہذا ہمارے نزدیک اس وقت یہ دعا
صالحین کے قرب، ان کی صحبت حاصل کرنے کے لیے بے حد مفید ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ ہمیں ایسے بندوں سے ملا جو تیرے ولی ہوں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوں، تقوی پرہیزگاری رکھنے والے ہوں، گناہ سے نفرت کرنے والے ہوں، نیکیوں سے محبت کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، ریاضت کرنے والے ہوں، اشک باری کرنے والے ہوں، اور تیری بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے والے ہوں۔ تو اگر ہمیں ان لوگوں کی صحبتیں چاہیے تو ہم یہ دعا پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس مقصد کی طرف جا سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے اسلاف انہی نیک لوگوں کو تلاش کرتے تھے، کہیں غاروں میں، سفروں میں، اور پھر کافی محنت کرنے کے بعد اور کافی دنوں کے بعد اور کافی سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد کوئی مرد کامل ان کو ملا کرتا تھا، اور ان مرد کامل کا جب ہم ذکر کرتے تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا، کیا فرما دیا؟ وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہیں، یعنی انہوں نے خاص قرب پا لیا۔ اب دیکھیے دعا مانگنے کے ادب کے حوالے سے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے دعا مانگنے کا ایک ادب بھی معلوم ہوا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کے بعد دعا کی جائے۔ وجل، اچھا وجل سے جو مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی کہ میرے رب میرے بعد آنے والی امتوں میں میری اچھی شہرت وجعل یعنی رکھ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ ہر دن والے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ثنا کرتے ہیں۔ اور وجعلنی سے جو مراد ہے وہ کیا ہے سنیے، دنیا کی سعادتیں طلب کرنے کے بعد آخرت کی سعادتیں طلب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب عز و جل مجھے ان لوگوں میں سے کر دے، یعنی وجعلنی مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں تو اپنے فضل و کرم سے چین کے باغوں اور نعمت کی جنت کا وارث بنائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھا آپ نے۔ اچھا جنت کی دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت ملنے کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں۔ اب میں یہاں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ جنت کی دعا مانگتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث اسی دوران ایک بیان کی تھی پچھلے ایپیسوڈ کے اندر، آپ نے شاید سنی ہو، اگر آپ کنٹینیو سن رہے ہیں، کہ جب بندہ جنت کی دعا کرتا ہے تو جنت بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما، اور جو جہنم سے دن میں پناہ مانگتا ہے نا، تین دفعہ یہ علی دعا کرے، 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگنی دعا کرے، تو جہنم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہیں اور بڑی بابرکت ہے، ہمارے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے کردار کو بہتر کرنے کے لیے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہماری دعائیں ہی ہماری مددگار ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت الفردوس عطا ہونے کی دعا مانگا کرے۔
انبیاء کرام علیہ السلام اور اکابرین بزرگان دین کی طلب جنت کی دعائیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے لیے تھی۔ لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو ہمارے اکابرین جو بزرگان دین تھے اور انبیاء علیہ السلام تھے، ان کی دعاؤں کا در حقیقت جو دعا کا جو اہم اہم مقصد تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعاؤں کی فضیلت، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد کے ارادے سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور کہے، کیا کہے؟ بسم اللہ الذی خلقانی فہو یہدین، تو اللہ تعالیٰ سے درست راستے کی ہدایت دے، اور یہ کہے والذی ہو یطعمنی ویسقین، اللہ تعالیٰ اسے جنتی کھانا کھلائے گا اور جنتی مشروب پلائے گا، اور یہ کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا اور اس کے مرض اور اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا، اور یہ کہے والذی یمیتنی ثم یحیین، تو اللہ تعالیٰ اسے سعادت مندوں والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا اور شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا، اور یہ کہے، کیا کہے؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف کر دے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اور یہ کہے، کیا کہے؟ رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین، تو اللہ تعالیٰ اسے حکمت تو اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت عطا فرمائے گا، اور جو صالح بندے گزر چکے اور جو باقی ہیں اسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا، اور یہ کہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو ایک سفید کاغذ پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں صادقین میں سے ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے صدق کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ یہ کہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکانات اور محلات بنا دے گا۔ دیکھا پیارے محترم اسلام بھائی، جو بات میں نے شروع میں کہی، میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات تدریج کے بعد ارشاد فرما دی کہ پہلے یہ دعا پڑھ لیں، پھر یہ دعا پڑھ لیں، پھر یہ دعا پڑھ لیں، پھر یہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کے بدلے اس کے حوالے سے ہمیں اس کا فیضان عطا فرمائے گا، اور اس میں درجات کا ذکر کیا گیا ہے تو درجات بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا، اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے گا، اور ہمیں ان راستوں پہ چلائے گا رب العالمین، کون سے؟ کہ جس کو وہ خود پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام دعائیں پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔